بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب پیارے بچے خیریت سے ہوں گے اور شوق سے ہماری کہانیاں سن رہے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ کہانی ہے امام رضا علیہ السلام کی۔ ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام امام کاظم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ان کی ماما کا نام نجمہ ہے۔ آپ جمعرات کے دن 11 ذکر کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا نام علی اور لقب رضا تھا۔ امام رضا علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8ویں جانشین اور ہمارے 8ویں امام ہیں۔ آپ کے پیدا ہونے کے بعد جب آپ کو امام کاظم علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا تو امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر چوما اور فرمایا، اے میرے عزیز بیٹے، تم کس قدر خوبصورت ہو اور تمہاری خوشبو کتنی اچھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم سب لوگوں سے برتر ہو۔ امام کاظم علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، لیکن وہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ علی رضا میرے تمام بیٹوں میں افضل ہے۔ ایک دن امام کاظم علیہ السلام نے خاندان بنو ہاشم کے لوگوں کو جمع کیا اور بتایا کہ میرے بعد فقط میرا بیٹا رضا میرا نائب اور تمہارا امام ہوگا۔ جب امام کاظم علیہ السلام کو ظالم بادشاہ ہارون رشید عباسی کے حکم پر قید کر کے مدینہ سے بغداد لے جایا گیا تو اس وقت آپ نے اپنے تمام کام اور سب امانتیں اپنے بیٹے حضرت علی رضا علیہ السلام کے حوالے کر دی تھیں۔ چند سال بعد آپ کے والد کی شہادت کی خبر آئی۔ اس وقت آپ کی عمر 35 سال تھی۔ سب اچھے اور ایماندار لوگ آپ علیہ السلام کو امام ماننے لگے، لیکن کچھ جھوٹے اور بے ایمان لوگوں نے آپ کو امام ماننے سے انکار کر دیا۔ امام رضا علیہ السلام اپنے بابا کی طرح لوگوں کی خدمت کرتے اور انہیں علم و دانش کی باتیں بھی بتاتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ مدینہ کے علماء جب کسی سوال کا جواب نہیں دے پاتے تھے تو آپ کے پاس آتے تھے۔ آپ مختلف لوگوں سے خود ان کی زبان میں بات کر کے ان کی ہدایت کیا کرتے تھے۔ آپ ہر شخص سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آپ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی بے حد کمی ہو گئی۔ آپ نے صحرا میں سب کو جمع کیا اور پھر دعا کی تو بہت زیادہ بارش برسی۔ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں ایک ظالم اور چلاک بادشاہ تھا۔ اس کا نام مامون تھا، جو ہارون رشید کا بیٹا تھا۔ وہ حکومت کا اتنا لالچی تھا کہ اس نے اپنے ستیلے بھائی کے خلاف جنگ کی اور اسے قتل کروا دیا۔ سب لوگ مامون سے بہت نفرت کرتے تھے، لیکن اس سے ڈرتے بھی تھے۔ اس نے اپنی حکومت بچانے کے لیے ایک اور چال چلی۔ مامون نے اپنے فوجی مدینہ بھیجے اور امام علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ مدینہ سے خراسان آ جائیں اور اس کی ولی عہدی کو قبول کر لیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے ولی عہدی کیا ہوتی ہے؟ جب ایک حاکم اپنی زندگی میں کسی کو اگلا حاکم نامزد کرتا ہے، اسے ولی عہد کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، مامون حکومت دے کر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ بھی سب کی طرح امام رضا علیہ السلام کا چاہنے والا ہے، تاکہ لوگوں میں اس کی مخالفت کم ہو جائے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے اس کی چال کو ناکام بنانے کے لیے جانے سے پہلے تمام گھر والوں کو جمع کیا اور فرمایا، اب میں اس سفر سے واپس نہیں آؤں گا۔ مدینے سے خراسان کا سفر بہت لمبا تھا۔ آپ جس منزل سے گزرتے لوگ آپ کا استقبال کرتے، لوگ آپ سے دین کی باتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پوچھتے تھے۔ جب امام رضا علیہ السلام خراسان پہنچے تو مامون نے بھی آپ کا شاندار استقبال کیا۔ دربار میں امام علیہ السلام نے مامون سے کہا، میں تمہارے ارادوں کو خوب جانتا ہوں۔ تم چاہتے ہو کہ مجھے اپنا ولی عہد بنا کر سب لوگوں کو بتاؤ کہ میں امام رضا علیہ السلام کا چاہنے والا ہوں اور وہ میری حکومت کو قبول کرتے ہیں، لیکن
جان لو نہ تو میں تمہاری حکومت کو مانتا ہوں اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی مداخلت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سب پر مامون کی چال واضح ہو گئی۔ عید کے موقع پر مامون نے چاہا کہ امام رضا علیہ السلام حکومتی انداز میں نماز عید پڑھائیں۔ بہت انکار کے بعد جب مامون نہ مانا تو آپ نے فرمایا، میں رسول اللہ اور امام علی علیہ السلام کی طرح نماز عید کے لیے نکلوں گا۔ مامون نے مجبوراً اجازت دے دی۔ جب امام علیہ السلام مخصوص انداز میں نماز عید کے لیے نکلے تو ہزاروں لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مامون کو اپنی حکومت خطرے میں نظر آنے لگی تو اس نے امام علیہ السلام کو نماز سے پہلے ہی واپس بلا لیا۔ امام رضا علیہ السلام نے خراسان میں مامون کی سخت نگرانی میں 3 سال گزارے، لیکن کبھی بھی اس کے فیصلوں اور حکومت کی حمایت نہیں کی۔ امام رضا علیہ السلام جہاں کہیں بھی جاتے آپ کے شیعہ اور چاہنے والے وہیں آ جاتے تھے۔ وہ آپ کا بے حد احترام کرتے اور آپ سے بہت سی چیزیں سیکھتے تھے۔ مامون اپنے مقصد میں ناکام ہو چکا تھا اور وہ خوف زدہ بھی تھا کہ کہیں امام رضا علیہ السلام کے چاہنے والے اسے مار نہ ڈالیں۔ اسی خوف کی وجہ سے اس نے امام علیہ السلام کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن مامون نے امام علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور انگوروں میں زہر ڈال کر آپ کو دے دیا۔ زہریلے انگور کھانے سے آپ علیہ السلام کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسی کے اثر سے آپ علیہ السلام شہید ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگوں کو دکھانے کے لیے مامون نے جھوٹے آنسو بہائے اور آپ کے سوگ کا اعلان بھی کیا۔ اس دن معجزے سے امام رضا علیہ السلام کے بیٹے امام محمد تقی علیہ السلام مدینہ سے خراسان آئے۔ آپ نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا، نماز جنازہ پڑھائی اور خراسان میں